نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار آمین ثم آمین۔ سورۃ احزاب۔ سورۃ احزاب مدنی سورت ہے، جیسا کہ ہم اوپر دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الاحزاب مدنیہ، مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ مکی صورتوں میں خطاب اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کے ساتھ زیادہ تر کیا ہے، کیونکہ مکہ میں مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب موجود تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا حکم دیا تو مدینہ میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہی تھے، تو اللہ رب العزت نے مدینہ میں جتنی بھی صورتیں نازل کی ہیں انہیں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ زیادہ تر نازل کیا ہے۔ یعنی اکثر مدنی صورتوں میں خطاب اگر کرنا ہو تو یوں، یعنی کہ خطاب ہے، اللہ کا مخاطب ہونا ہے ہم سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب یا ایھا الناس کے ساتھ کیوں ہوتا تھا کہ اے لوگو، اس وقت دعوت عام دینی تھی تاکہ کوئی بھی اگر مسلمان ہوتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے۔ لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بات کرنی ہوتی تھی تو اللہ رب العزت ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیونکہ اب سارے مسلمان ہوتے تھے تو سب سے اللہ نے بات کرنی ہوتی تھی۔ تو یہ خطاب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ ان کو ان کے ناموں سے پکارا جائے۔ ایسے ہی ہے نا کہ اگر ہم ایسے بات کرتے ہو کہتے کیا میرا نام نہیں ہے، آپ مجھے ایسے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نام دیتے ہوئے ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے آمنو کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ لیکن یہاں مدنی صورت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ ہم شروع آیت میں دیکھ رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی کا ذکر آیا ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکامات دینا چاہ رہے تھے۔ اگر نبی کو وہ احکامات ملے ہیں اور نبی نے ان پر عمل کیا ہے تو آٹومیٹلی ہم امت ہوتے ہوئے جو ہمارے نبی نے کیا وہ ہم نے بھی انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو مخاطب نبی کو ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ سورۃ احزاب مدنی صورت ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر بھی مدینہ میں آ کر ہوئی، جنگ بدر کے 1 سال کے بعد جنگ احد بھی مدینہ میں ہی آ کر ہوئی تھی۔ مکہ میں رہتے ہوئے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی تھی، کوئی مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ کوئی جہاد نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ہی کم تھی اور وہ اتنے طاقتور نہیں تھے۔ مشرکین بہت زیادہ جنگجو بھی تھے، سخت بھی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے چند بھر مٹھی مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ابھی نہیں چاہتا تھا۔ جب مدینہ میں جانے کے بعد مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں نے اظہار کیا کہ ہم بھی کافروں سے لڑیں، ہمیں کافر تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مظالم ہم پر ڈھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جنگ بدر کا حکم دیا تھا۔ تو جنگ احزاب جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابوں میں غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی تھی۔ تو یہ زمانہ اس کا نزول جنگ احزاب کا ہی زمانہ ہے، یعنی جس وقت جنگ احزاب ہوئی تھی یا غزوہ خندق ہوا تھا اسی وقت اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کہ کیسے جنگ لڑنی ہے اور کیسے سارے معاملے کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر انہیں سارا کچھ طریقہ بھی بتا دیا اور ان کے جو معاملات تھے وہ بھی کھول کر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کر دیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورت کا موضوع اصل یہاں صاف پتہ چل رہا ہے، نام بھی احزاب ہے۔ جو سورت کا نام ہوتا ہے اصل میں اسی سورت کے اندر اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سورت کا نام احزاب یعنی غزوہ خندق یا سورت احزاب ہے تو جنگ احزاب ہے، تو اس کا پہلا موضوع بھی جنگ احزاب،
یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنگ کیسے لڑی تھی انہوں نے، جنگ میں کیا کیا معاملات ہوئے تھے اور لوگوں نے کیسا رویہ رکھا تھا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور اس کا دوسرا موضوع، یعنی اس میں صرف ایک بات نہیں ہے، اس میں جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے معاشرے کے رسوم و رواج کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین کی دعوت دی اور صحابہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ رسم و رواج نہیں تھے، تو اس لیے وہ آسانی سے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس صورت کے اندر کئی ایسے رسم و رواج تھے جو مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی تھے، صحابہ نے ان کو ترک کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کیا۔ تو اس صورت کا دوسرا موضوع جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر رسوم و رواج کو ختم کر کے اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، یہ اس صورت کا دوسرا موضوع ہے۔ یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ معاشرے کے اندر رسم و رواج کو ختم کر کے کس چیز کو نافذ کرنا ہے؟ شریعت کو نافذ کرنا ہے، رسم و رواج کو نافذ نہیں کرنا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس صورت کے حوالے سے پہلی آیت، یا ایھا النبی، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کیوں کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے، آپ کی عظمت بتانے کے لیے، آپ کا اونچا مقام بتانے کے لیے، یا پھر نبی کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد آپ کی نبوت کا اعتراف، کہ نبی کہیں گے تو یہ نبی ہیں، نبوت انہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نبی کہہ کے مخاطب قرآن میں کر رہا ہے، جب یہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا تھا نا، یہ نبی نہیں ہے، یہ خود سے ایسی باتیں کرتا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی مہم چلی ہوئی ہے، بار بار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں میں آپ نبی بن گیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، تو ایسے کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت کا پیغام پہنچانا، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے ہیں وہ احکامات دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف بھی ہو گیا اس بات کے ساتھ کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ خود ٹیچر بن گیا یہاں پہ، اور نبی کو کیا بنا دیا؟ اپنا اسٹوڈنٹ بنا دیا۔ مخاطب انہی سے ہے نا، جس سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے، انس بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بلا رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اتق اللہ، 4 احکامات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب یہ مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ ساری امت کے لیے حکم ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیسے ڈرو اللہ سے؟ اصل میں احکامات جو نافذ کرنے تھے، اب جیسے مثال کے طور پر رسم و رواج ہیں، شراب عام تھی، جوا عام تھا، مکہ کے اندر مدینے کے اندر لوگ کھیلا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، بینڈ باجے، ناچ گانا، میوزک، شادی بیاہ کی رسم و رواج، یہ سب کچھ تھا۔ اب اللہ رب العزت ان سے کہہ رہا ہے نبی سے کہ جب تم اللہ کے احکامات کو بتاؤ گے تو لوگ کئی قسم کی باتیں کریں گے، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، ان سے ڈر کے احکامات الہی کو چھوڑ نہیں دینا۔ اب مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں یہ فنکشن نہیں کریں گے اس موقع پر، تو لوگ ہمیں کتنی باتیں سناتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہمیں تو لوگوں کی باتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، سو میں یہ کام کروں گی، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، میری شادی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اتنی سادگی بھی شادی ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں۔ اگر میں شادی پہ تیار ہو کے نہیں جاؤں گی، بن سنور کے نہیں جاؤں گی تو لوگ کہیں گے لو جی یہ کیسے آ گئی، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے پیسہ برباد کیا، ادھار لیے، قرضے لیے، اچھا لباس پہنایا، اور پھر لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی ان فنکشنوں کے اوپر جن کو اللہ اس صورت کے اندر بائیکاٹ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے،
اس تمام رسموں کو ختم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ اب اکیلے جب ہوتا ہے، خاندان میں ایک شخص کھڑا ہو جائے کہ میں نے پردہ کرنا ہے، آپ دیکھ لیں کتنی رکاوٹیں آئیں گی، کتنی باتیں سننی پڑیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے پردے کو ہی چھوڑ دیں، ہوتا ہے، بہت سی بچیاں ایسے کر لیتی ہیں، بہت سی بچیاں مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے دل میں کیا آتا ہے، نہیں بھائی اب میں ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی، سو میں نے پردہ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے ڈر سے تم اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کی رسم و رواجوں کو ختم کر دو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان میں کئی سالوں سے یہ چلے آ رہے ہیں، اب ہم کیسے اس کا بائیکاٹ کریں؟ اللہ یہاں پہ ہم سے یہ بائیکاٹ کروا رہا ہے، یہ رسم و رواجوں کو ختم کرواتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں چیز کیا ہے، بات کیا ہے، اللہ کا ڈر ہے، کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اور جب میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے میں پیلا سوٹ پہنوں گی، میرے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو میں پیلا سوٹ پہنوں گی، سبز دوپٹے پہنوں گی۔ کس فنکشن پہ پہن جاتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک رسم ہے نا، رسم کے نام پر ایک رسم کی جاتی ہے جسے مایو کہا جاتا ہے، سب نے پیلے سوٹ پہننے ہیں، گرین دوپٹے پہننے ہیں، یا پھر سارے ہی پیلے سوٹ پہننے ہیں۔ تو یہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا وہ اس سوٹ کو پہننے کی بجائے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کام سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ اللہ اس لفظ کے ساتھ ہمیں یہی بنانا چاہتا ہے۔ یہ صرف ایک ایگزامپل دی ہے میں نے پیلے سوٹ کی، اس کے ساتھ کئی ایسی ایگزامپل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا کہ شادی سمپل ہے، وہاں پہ کوئی خرافات نہیں ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، دولہا دلہن کے ساتھ جو رسم و رواج کیے جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ چلے گئے وہاں پہ کیونکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ ایسے فنکشنوں پہ نہیں جاتے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا وہاں تو سب کچھ ہے، اب کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے وہاں پہ؟ نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس محفل میں بیٹھنا نہیں ہے، اس محفل کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے خوف آئے کہ اللہ نہ کرے یہیں پہ مجھے موت آ جائے تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گی؟ بتائیں پھر میری نمازیں کہاں جائیں گی، میرے روزے کہاں جائیں گے؟ اگر وہاں پہ گانا میوزک چل رہا ہے، بڑا اہتمام کیا ہوا ہے لوگوں نے، اتنی اونچی آواز سے ڈگ چل رہے ہیں، گانے میرے کانوں میں بھی آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے وہی وقت میری موت کا ہو، میں تو کیا سنتے ہوئے مری؟ غلط گانے، حرام چیز، غلط رسم پہ گئی ہوئی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم چلے گئے، ہمیں جان بوجھ کے بلایا، اب یہ پروپیگنڈا تھا ان کا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا پروپیگنڈا تھا، ہم ان کو کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے، یہ آ جائیں گے اور ہم سب کچھ کریں گے، اور حقیقتاً کرتے بھی ایسے۔ معاشرے میں اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بھئی نہیں آپ کو بلانے کے لیے، ہمیں بلانے کے لیے بھی یہ لوگ اس طرح کے فنکشنوں میں نہیں آتے، تو وہ فنکشنوں کے نام بھی چینج کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہمارے گھر یہ ہے، یعنی دھوکہ دہی سے بلا لینا، اور دھوکہ دہی سے بلانے کے بعد پھر وہاں پر وہ سب کچھ کرنا، تو یہ اللہ کا ڈر نہیں۔ اب یہ پروپیگنڈے جو کریں گے، ان پروپیگنڈوں کی وجہ سے تم نے ان سے نہیں ڈرنا، اے نبی محمد رسول اللہ، تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے پروپیگنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیوں بچانا ہے؟ کیونکہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینے میں رہتے ہوئے سارے رسم و رواج کرتے تھے، ان کے خاندان والے بھی کرتے تھے، انہی کے اندر سے انہوں نے ان رسم و رواج کو بائیکاٹ کر کے اللہ کے حکم کو نافذ کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کر سکتے ہیں نا۔ کس طرح، کس لیے کریں گے ہم؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہی بات کی جا رہی ہے نا، پہلا حکم ہی ہمیں کیا ہے؟ اتق اللہ۔ جب تک یہ نہیں آتا نا، تب تک آپ نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، رکوع سجود کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، لیکن اتق اللہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ وہ تو لوگوں کے دیکھا دیکھی، بے اب رمضان ہے سارے روزے رکھ رہے ہیں، میں بھی رکھ رہا ہوں۔ اللہ کا ڈر ہے تو روزہ رکھتے ہوئے ہم ایسے کام نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک عام سی اگزامپل دے رہی ہوں۔ چاند نظر آ گیا رمضان کا، احترام ہے نا، محبت ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم از کم اس مہینے میں میوزک نہیں چلاتے۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ٹی وی بھی نہیں چلانا، کچھ کو ہوتا ہے موبائلوں کے اوپر بھی خرافات سے بچیں گے تو روزہ ہے، نہیں بچے تو روزہ ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کئی روزے دار ایسے ہیں جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ان کے حصے میں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کل جیسے چاند نظر آیا،
ہم تراویح پڑھا رہے تھے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، ظاہری بات ہے لوگوں کی وجہ سے کھولا تھا کہ کوئی بھی آ جائے، تو ہم نماز میں وہ دروازہ بند نہیں کیا، تو باہر سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب پتہ نہیں کس گھر میں چل رہے تھے، اتق اللہ کہاں گیا؟ اب دیکھیں تراویح کا ٹائم ہے، لوگ تراویح کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، پڑھنے والے گھر بھی پڑھ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کسی نے گانے چلائے ہوئے تھے۔ کس نے چلایا؟ ہم نے سرچ تو نہیں کیا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ پھر ہم نے اٹھ کے دروازے بند کیے تاکہ ہماری نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی کام کے لیے تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، ہماری عبادات کے ٹائم میں تم ایسے کام کرتے ہو کہ ہماری عبادات میں خلل پڑتا ہے، سو تمہارا الگ ملک ہو اور ہمارا الگ ملک ہو۔ الگ ملک لینے کے باوجود بھی وہی کام، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، یہی کچھ ہے نا، ہمارے گھر کے اپنے افراد ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں لگا کے۔ تو ہم نے کلمے کی بنیاد پر جو پاکستان لیا، اس کا بھی ہم نے بس کہہ لیں اللہ ہی حافظ ہے، اس کا بھی کہہ لیں، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے لیا تھا۔ اب رمضان آتے ہوئے بھی لوگوں کے دل میں اتق اللہ نہیں آیا، اللہ کا ڈر نہیں آیا، تو اگر وہ روزے رکھیں گے تو کیا فائدہ؟ اگر وہ ایسے کام کرتے ہوئے روزے رکھیں گے تو کیا فائدہ؟ یا روزہ رکھ کے ایسے کام کریں گے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، چاہے آپ روزے کے ساتھ دیکھیں، چاہے آپ روزے کے بعد دیکھیں، رمضان پورا ہی احترام کا ہے، پورا ہی نیکیوں کا ہے، پورا ہی رحمتوں کا ہے۔ یہ تو نہیں ہے روزے کی حالت میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی، روزہ کھولیں گے تو ختم ہو جائیں گی، نہیں نا۔ تو یہاں یہ چیز ہمارے اندر، اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے گھر میں کوئی گانا بجاتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے معاشرے کے رسم و رواج بھی اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اچھے نہیں لگنے چاہیے، ان کے پروپیگنڈے بھی تمہیں اچھے نہیں لگنے چاہیے، ان کی باتیں جو تمہیں آ کر للچائیں گے، للچاتے کیسے تھے نبی؟ تیری خوبصورت مکہ کی خوبصورت عورت کے ساتھ تیری شادی کر دیں گے، تجھے مالدار کر دیں گے، تجھے بادشاہ بنا دیں گے، تخت و تاج تجھے دے دیں گے، لیکن تو ایک اللہ کی بات کرنا چھوڑ دے۔ یہ دیکھیں اب کتنے ہمیں تو صرف یہ 4 باتیں سننی پڑتی ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے طائف کے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پتھر کھائے، اتق اللہ یہ تھا کہ اس کے باوجود اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ اللہ نے کہا اگر تم کہو تو میں ان کو ہلاک کر دوں، کہا اللہ ان کی اگلی نسلیں شاید ایمان والی ہوں، ان کو ہلاک نہ۔ تو ہمارے دل میں بھی یہ سارا کچھ اس وقت بھی تھا، یہ یہود و نصارہ کی رسمیں، یہود و نصارہ آج تو نہیں بنے نا، یہود و نصارہ تب بھی تھے، یہ یہودیوں کی رسمیں، یہ نصارہ کی رسمیں جو آج ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اس وقت یہود و نصارہ کے اندر تھیں، ان کو دیکھتے دیکھتے وہ سارے لوگ عمل کرتے تھے کیونکہ اس وقت نبی نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو سارے ملے جلے لوگ تھے، سارے ہی یہ کام کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہو اللہ تعبدوا الا اللہ، اب 40 سال کے بعد نبوت مل گئی، اب تم کہو میں نبی ہوں اور آج تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر سارے احکامات آہستہ آہستہ نافذ کیے، تو جو لوگ اس بات کے اوپر ایمان لے آئے انہوں نے ان رسم و رواج کو بائیکاٹ کر دیا۔ یہ تھا ان کا مسلمان ہونا۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے ان رسم و رواج کو بائیکاٹ نہیں کرتے تو پھر سوچ لیں ہم کیسے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے آپ کو کیسے وہ مسلمان بنے ہی تب تھے جب ان چیزوں کو چھوڑا تھا، اور آج ہم مسلمان بن کے بھی یہ چیزیں نہیں چھوڑ رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ چیز انشاءاللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ سب کہ ہم نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اتق اللہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ہر جگہ پر، ہر معاملے میں جو غلط جگہ ہے اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان جگہوں کو چھوڑ دے۔ کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم خالص نیت کے ساتھ ان رسم و رواجوں کو چھوڑ دو گے، آگے تیسری آیت میں اللہ اس کا رزلٹ بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑا اپنے بندوں کو، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ آگے دیکھیں دوسرا حکم کیا ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تمہیں انسسٹ کریں گے، بار بار آ کر طرح طرح کی باتوں کے ساتھ تمہیں کوشش کریں گے کہ وہ اپنے طرف لے جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا معاشرے میں، ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہوتا ہے۔ نہیں کیا ہوا، ہم تو صرف نکاح کر رہے ہیں، تم نکاح پہ آ جانا، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اور نکاح کے اوپر کیا کچھ کر دیتے ہیں،
بھئی ہمیں لالچ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ بھئی نکاح تو سنت ہے، اب تم نکاح پہ ہی نہیں ہوگے، اب نکاح کے ساتھ اور کتنی خرافات وہاں پہ کر لی انہوں نے۔ یہ کافر اور منافق تمہیں بار بار انسسٹ کریں گے، بار بار آ کے تمہیں مجبور کریں گے، تمہیں طرح طرح کی لالچ دیں گے، لیکن تم نے ان کی باتیں نہیں مانی۔ اب وہ تو کافر اور منافق تھے، ٹھیک ہے نا؟ منافق کون ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کو ہی منافق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہو مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ نے اس کو منافق کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دل میں اس کی یہ بات نہیں ہے۔ وہ سارے دنیا کے کام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے منافق کہا کہ جب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق پوری زندگی بسر نہیں کرتے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ روزہ کس کا حکم ہے؟ پردہ کس کا حکم ہے؟ پھر ایک حکم کو مانے ایک اور نہ مانے، یہیں پہ آ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ مہندیاں کس کے کہنے پہ چھوڑنی ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو نیکی یہی ہے کہ اللہ کے ہر کام کی اطاعت کی جائے۔ وہ یہ پروپیگنڈے منافق آ کے کریں گے، ہائے پردہ کر لیا، اب کزنوں کے ساتھ کیسے بیٹھو گی، اب اکیلی بیٹھی ہوئی ہو، اب تمہیں بور ہو رہی ہو، تمہیں مزہ بھی نہیں آ رہا ہوگا، تم تو صحیح طریقے سے شادی میں اٹینڈ۔ یہ ہمیں کہا گیا تھا جس وقت ہم نے اسٹینڈ کیا، خدیجہ سے پوچھ ان سے بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی فیملی میں اسٹینڈ، فرسٹ ہم نے اسٹینڈ لیا اپنے فیملی میں، تو ہمیں کئی قسم کی باتیں سننی پڑی۔ ہائے اب تو تم اس محفل کا حصہ نہیں بنو گی، ہم تو سارے کزنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی گپے شپے لگتی ہیں، نہ محرموں کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ٹکراتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق تمہیں آ کر بار بار مجبور کریں گے کہ تم بھی دوبارہ ایسے بن جاؤ، ان کی باتیں مان لو۔ اب ہمارے مسلمان منافق لوگ، اچھا بھائی مہندی پہ آ جاؤ، کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب یہ ہماری تمہاری قریبی رشتہ داری ہے، قریبی شادی ہے، آ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب یہ سالگرہ ہم کر رہے ہیں، آ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا۔ بھئی اب قریبی رشتہ ہے، آ جاؤ۔ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، لیکن اے نبی تم نے مجبور نہیں ہونا۔ ایمان والا وہ ہے جو مجبور نہیں ہو۔ کیا ہونا ہے؟ سالگرہ ہم نے نہیں جانا، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو یہودیوں کی محفل ہے، یہ تو یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کو اللہ نے نہیں دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالگرہ منائی ہوتی تو ہم بھی ضرور مناتے۔ اگر اللہ کے نبی نے نہیں منائی تو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے منافقوں کی باتوں میں نہ آنا، کافروں کی باتوں میں نہ آنا، اللہ کی باتوں میں اپنے آپ کو سربسجود کر دینا۔ ایک سالگرہ پہ اگر میں نہیں گئی تو کیا ہوا ہے؟ ان کی سالگرہ نہیں ہوئی، کیا ہو گئی ہے ان کی؟ اگر انہوں نے میرے بغیر سالگرہ کر لیا تو میں نہیں گئی تو کیا مجھے جانے پر کوئی ایوارڈ ملتا جو اب نہیں ملا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا نا، کوئی 19-20 کا فرق پڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، معاشرہ ویسے چل رہا ہے۔ کوئی کسی کی شادی پہ جائے یا نہ جائے، شادی ہو جاتی ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسی دن بھی صرف فیملی ممبر کچھ لوگ ہوتے ہیں، ابھی ہم کسی کو نہیں بلا رہے، ہم فیملی میں بس ایک بچے کے کہنا، بچوں کا ذہن ہی نہ بنا، بچوں کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، آج بتائیں گے تو کل ان چیزوں سے بچیں گے، آج نہیں بتائیں گے۔ ہم خود ان کو پہلے یہ باور کراتے ہیں، پیدا ہوتے ہی انہیں کیسے پتہ ہوتا ہے کہ سالگرہ ہے، انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ہے، ہم خود انہیں یہ ڈیز بتاتے ہیں، اور پھر رہی صحیح کسر اسکولوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ کبھی مدر ڈے ہے، کبھی پیرنٹ ڈے ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے ہے، کبھی کبھی کلر ڈے ہے، اور یہاں تک کہ وہ ان کو دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے کے اوپر رنگ جو پھینکے جاتے ہیں وہ بھی اب شروع ہو گیا۔ ہاں جی، فوڈ ڈے، بالکل ایسے ویجیٹیبل ڈیز بھی منایا گیا، صرف فوڈ نہیں، ویجیٹیبل ڈے بھی منایا گیا۔ بھئی تم نے سبزی بن کے آنا ہے، گرین رنگ کے کپڑے پہنانے ہیں، تم نے جامنی کپڑے پہنانے ہیں، بینگن والی شکل اپنی بنا کے آنی۔ یہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ہم انہیں کیا بنا رہے ہیں؟ ہم انہیں اسکول بھیج رہے ہیں اور دیکھتے نہیں کہ ہمارا بچہ اسکول سے کیا بن رہا ہے۔ آج یہ چیزیں کرتے کرتے بڑا ہو کے تو اس نے کچھ بھی اس کے اندر نہیں رہ جانا۔ تو ہاں جی، نہیں، بالکل بھی نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں، یہ ہے ہی نہیں، کرنا ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو خود بتانا ہے کہ یہ یہودی کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے، یہ یہودی کرتے ہیں، اور یہودیوں کی مشابہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہوتا تو ہم ضرور کرتے، کیونکہ ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ ہم آپ کو فالو کریں۔
ٹھیک ہے، سالگرہ نہ ہو اور ڈیز بھی نہ ہو، ایسے ہی آپ منگوا کے کھا لیں کبھی بھی. ہاں جی، بچے کو کیا کچھ کرنا، بچے کو تو آپ نے خود ہی مجبور کیا نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ان کو اس ڈیز میں خوش کرنا ہی نہیں ہے نا، انہیں بتانا کہ یہ ڈیز ہے ہی نہیں، بات ہی ختم. ویسے کبھی آپ ویسے یہ نہیں اس کے ساتھ سالگرہ کے ساتھ ہی کہ ادروائز کبھی بھی کچھ کھلا دیں، جیسے بچہ سلانٹی کھا رہا ہے، جیسے بچہ کچھ اور کھا رہا ہے، تو آپ آج ہم کیک لے آئیں گے، کیک کھائیں گے، دل کر رہا ہے، تو وہ تو کوئی منع نہیں ہے. یعنی کیک کھانا منع نہیں ہے، کیک کو اس دن کے لیے سیلیبریٹ کر کے کھانا پھر منع. جیسا کہ آپ دیکھ لیں شب برات کے موقع پر لوگ کہتے ہیں حلوہ پوری بڑی اچھی سی بنتی ہے تو لے کے کھا لیں، نہیں کھا سکتے. وہ تو معاشرے کے لوگ کرتے ہیں، ہم تو نہیں. کہاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سربسجود ہونا ہے 14 اگست کو اللہ کے ہاں سربسجود ہونا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دن ہمیں، اور یہ یاد کرنا ہے کہ کتنے لوگوں کے اس دن خون بہے تھے، ہم اس کے اوپر خوشی کریں گے. دیکھیں میرے گھر کے اگر مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، کیا میں اس دن خوشی مناؤں گی؟ تو وہ بھی تو مسلمان ہی تھے، ہمارے بھائی تھے، ہماری بہنیں تھیں، ہماری مائیں تھیں، ہماری دادیاں تھیں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس دن پاکستان بنا کے ہمیں دیا. 14 اگست کے علاوہ جو 12 ربیع الاول والے دن جیک لگا کے نافذ کر رہے تھے، وہ ایک انہوں نے بنا دیا. یعنی کہ آپ کو ہاں معاشرے کے سارے رسم و رواجوں کا بائیکاٹ یہاں پہ آ گیا. یہ کافر ہے اور یہ منافق، اللہ نے واضح کر دیا. کافروں میں یہود و نصارہ مشرک تینوں آ جاتے ہیں، اور منافق کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ کیونکہ مسلمان بھی ایسے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا منافق ہوں یا کافر ہوں ان کی اطاعت تم نے نہیں کرنی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ میں اگر ایسا کام کر رہی ہوں جو کہ ابھی ہم نے ذکر کی ہے معاشرے کے رسم و رواج، اگر میں اس کا کام کر رہی ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، یعنی بظاہر لفظوں کے ساتھ نہیں، ذہن میں ایک سوچ آ سکتی ہے کہ یہ کام کر رہی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ منافق کام کرتے ہیں، مومن یہ کام نہیں کرتا. مومن ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی کرنی ہے. اور رسول کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی، ان کافر اور منافق کی اطاعت نہیں کرنی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب یہ جو اتق اللہ تھا اس کے بارے سے تھوڑی سا ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی اللہ کا ڈر حقیقت تو یہ بات ہے، لیکن اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی گناہ موجود ہے، گناہ ارد گرد آپ کے موجود ہے، لیکن بچانا آپ نے خود ہے اپنے آپ کو. جو بچا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہ بچا سکا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کافروں اور منافقین کی تو شروع سے یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے گمراہ کر دیں. صبح کو آ کر بیٹھتے تھے، مسلمان بن جاتے تھے اور شام کو انکار کر دیتے تھے. مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ مسلمانوں کو ہم ایسے ہی گمراہ کریں گے، ایسے ہی سیدھے راستے سے ہم انہیں بھٹکائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ کافر اور منافقوں کی اول دن سے کوشش ہے کہ تمہیں اسلام سے دور کر دے، اور کر دیا. آج ہمیں اسلام پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، جبکہ اسلام خود بہت ہی آسان اور سیدھا سا دین ہے. اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو کئی اخراجات ہمارے بچ جاتے ہیں. جس وقت میں سورۃ نور پڑھا رہی تھی پچھلے سیشن میں، تو اس وقت یہی بات ہوئی تھی، باجی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ فیشن، یہ سر سے اوپر دوپٹہ نہیں اتارنا، غیر محرموں کو بال نہیں دکھانے، تو پھر سر کے اوپر جتنی چیزیں لگتی ہیں ابھی تو وہ لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اسلام سادگی دکھا رہا ہے نا. دیکھیں جب آپ نے دوپٹہ ہی نہیں اتارنا، کسی بھی جگہ پر آپ نے اپنے بال ظاہر نہیں کرنے، کیونکہ نہ محرم ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان سے بچ گئے. پھر اس میں آیا کہ ہیل والے شوز جو ہیں ٹک 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 وہ بھی منع تھے، اس میں ہم نے پڑھا. تو وہ جی اب یہ شوز بھی نہیں لینے. میں نے کہا آپ کی بچت اللہ کروا رہا ہے. اب یعنی کہ اسلام نے آپ کو اتنا سادہ کر دیا، آپ کے اخراجات بچا دیے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے خود ان کی چیزیں لے کر اپنے آپ کو اسلام سے دور کر دیا. اور آج کوئی کہتا ہے ہائے ہیل والی جوتی کے بغیر بھی گزارا، ہائے یہ سر کے اوپر چیزیں نہ لگائیں تو اس کے بغیر بھی گزارا. کیوں؟ کیونکہ کافر اور منافقوں نے اپنا سب کچھ ہمیں اس طرح ہمارے اندر انسسٹ کر دیا، اندر ڈال دیا کہ ہمیں وہ برا لگتا ہی نہیں ہے.
ہمیں وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں چل رہی. اب دیکھ لیں جس نے گانے چلائے ہوئے تھے، حقیقت میں اسے تو وہی چیز، وہ اتنا ان سے متاثر ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں رہا، اسے لگا ہی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اینڈ میں کہہ دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. جاننے والے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا. کیوں دوں گا؟ کیونکہ روزہ رکھ کے کیا کیا نیتیں کی، کیا کیا دل میں خیالات آئے، کیا کیا معاملات کیے، کتنے نمبر کاٹنے ہیں، کتنے نہیں کاٹنے، کتنا اجر دینا ہے، کتنا نہیں دینا، کس کو صرف بھوک پیاس کا دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو 700 گنا دینا ہے، کس کو 1000 گنا دینا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ جاننے والا ہے. اور حکمت والے سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو منع کر رہا ہے اللہ کی حکمت ہے، ہم اسے سمجھ نہیں رہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہائی تکلیف بھی ہمیں ہی آنی ہے، لیکن جو شعور رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حکمت ہے. پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حکمت ہے. وہ یہی سمجھتا ہے نا. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے اللہ ساری حکمتوں کو جانتا ہے، حکیم سے نکلا ہے، دانا سے نکلا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں. کافروں اور منافقوں کی باتیں، کافروں اور منافقوں کا رویہ، کافروں اور منافقوں کے رسم و رواج ایک مسلمان کے لیے کس قدر خطرناک ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وارننگ کر دی، اے ایمان والو، اے نبی اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ دو کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. اب ہم تیسری بات دیکھتے ہیں، وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، ما یوحیٰ، جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، الیکا، تمہاری طرف، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی ان کی پیروی ان سے منع کرتے ہوئے بتا دیا اب کرنا کیا ہے، کس کی پیروی کرنی. پیچھے کہا کافر اور منافق کی پیروی نہیں کرنی. اب پیروی کس کی کرنی ہے؟ تیسرا حکم، تیسری بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو تم پر وحی کی ہے وہ کیا وحی کی تھی؟ قرآن. وہ کیا وحی کی تھی؟ کچھ احادیث بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو جو حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہیں، اور جو قرآن کا حصہ بنانا تھا وہ اللہ نے قرآن بنا دیا، جو حدیث کا حصہ بنانا تھا وہ حدیث بنا دیا. اب کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، حدیث کو نہیں مانتا کہ یہ نبی کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. اگر نبی نے کوئی بات کی ہے حدیث کے ذریعے، وہ قرآن میں نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتائی ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں بنایا. اب اللہ نے اس میں کیا حکمت رکھ دی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا. کچھ لوگ ہوں گے جو صرف قرآن کو مانیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو حدیث کا انکار کر دیں گے. تو اللہ اس میں آزمائش چاہتا تھا کہ اگر قرآن کو اللہ کا کلام کہہ دیا ہے اور حدیث کو نبی کا فرمان کہہ دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کی اطاعت کون کرتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن کو مانیں گے. اب اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد میں نے کیوں کروایا؟ میں دیکھنا چاہتا تھا تم میں ایمان والے کون ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا اسے بھی قرآن بنا دیتا، اسے بھی کتاب الہی بنا لیتا، لیکن میں نے دیکھنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے اگر کہہ دیا کہ یہ میرا فرمان ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو دیکھنا یہ تھا کہ تم دونوں میں سے کون دونوں چیزوں پر عمل کرتا ہے. تو ہمیں دونوں باتوں پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو رسول کو اطاعت کے لیے کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس کی اطاعت کرنی ہے تم نے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کو فالو کرنا ہے، اللہ جیسے کہے ویسے کرنا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا جو میں کہہ رہی ہوں وہ کیوں نہیں کرتے، جب رب کہہ رہا ہے وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ جب جو رب کہہ رہا ہے ہم نہیں کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی اولاد کے ذریعے دکھاتا ہے کہ تم جو کہو گے تمہاری بات کا بھی اثر ان پہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تم رب کی بات کا اثر نہیں ہے. جب ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں آگے رب نے ہمیں بھی تو دکھانا ہے نا کچھ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ نافرمانی ہوتی کیا. بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہمیں غصہ آتا ہے،
ہمیں یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہو کر، میرا بیٹی ہو کر میری بات نہیں مان رہا، تو رب بھی کہتا ہے میرا بندہ ہو کر میری بات نہ مانے۔ تو یہ اللہ نے یہاں واضح کر دیا، نبی تم نے میری بات ماننی ہے، میری پیروی کرنی ہے، کسی اور کی پیروی نہیں کرنی۔ رب نے کوئی ڈیز نہیں بتائے سوائے رمضان کے ڈیز کے، ٹھیک ہے نا، رمضان کو اہمیت دے دی، 21، 23، 27، 25 کی راتوں کو اہمیت دے دی، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی دن نہیں دیے۔ اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، سارے دنوں میں اللہ کے رنگ سے رنگ جاؤ۔ اللہ جیسے تمہیں رنگوانا چاہتا ہے، کیسے رنگانا چاہتا ہے، اللہ کا دین جو بھی ہے وہ ہر دن اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، صرف رمضان میں اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما تعملون خبیرا، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اگر ہم بھول جائیں اللہ نہیں بھول دے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کیا۔ ہم جو ہمارے کندھوں پہ لکھی ہوئی بیٹھے فرشتے کتاب لکھ رہے ہیں وہ ہمارے ہی لیے لکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں لکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میرے پاس لوح محفوظ میں ساری باتیں محفوظ ہیں، یہ کتاب تمہارے لیے لکھوا رہا ہوں، کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو اللہ یہ کام تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ کتاب کھول کے تمہیں دکھایا جائے گا کہ یہ کام تم نے فلاں ٹائم میں کیا تھا۔ اللہ کے پاس فرشتے صبح کو جاتے ہیں رات کی ڈیوٹی دے کر، صبح کی نماز کے وقت وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، بندہ جو کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کی کیفیت بتا دیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ صرف فرشتوں کو باور کروانے کے لیے کہ تم نے کہا تھا یہ خون بہا کریں گے، فساد کریں گے، تو ایک خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، دیکھو آج وہ میری عبادت کر رہا ہے۔ صبح کو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فرشتوں کی، اور عصر کے ٹائم ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور ان دونوں ٹائموں پہ اللہ نے کچھ اذکار رکھ دیے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرے گا تو جو فرشتے اس کو ذکر میں کرتے ہوئے آئیں گے تو پھر اللہ رب العزت ان سے کہے گا میرا بندہ تو میرا ذکر کر رہا تھا۔ اس لیے صبح شام کے اذکار بھی صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، اور اسی طریقے سے فرشتے بھی عصر کی نماز کے ٹائم ایک آتے ہیں اور ایک جاتے ہیں، اور جو صبح والے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، عصر کو نئے آتے ہیں اور وہ صبح تک رہتے ہیں، اور صبح کو جو رات کے آئے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، نئے فرشتے دو آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے جو اللہ نے لگا دیا ہے فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹیاں، اور فرشتے اپنی ڈیوٹیوں میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا ہے، اللہ نے جو کہہ دیا ہے اس کو مان لو، اگر نہیں کرو گے تو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تو خبردار ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کب میں نے گناہ کیا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس گناہ پہ معافی مانگی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں مانگی تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی سے ڈرنے کا حکم دیا، کافروں منافقوں کی اطاعت سے بچنے کا حکم دیا، اور اللہ نے اپنی اتباع، اپنی وحی کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے ساتھ ہم کچھ آیتیں پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی کچھ قرآن کے پچھلے سپاروں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں تم پر کوئی وحی کرتا ہوں تو تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا، لفظ کیا ہے؟ وَأَطَعْنَا۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ سمعنا وَعَصَيْنَا، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ سمعنا وَعَصَيْنَا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم وَعَصَيْنَا نافرمانی کریں گے، اللہ کا حکم سن لیا ہے، اب ہم اطاعت نہیں کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے۔ جبکہ ایک مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے سمعنا، میں نے سن لیا ہے، آج جو ہم نے سن لیا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا عمل کیا ہو؟ وَأَطَعْنَا، اطاعت۔ سمعنا وَأَطَعْنَا کا مطلب ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ رسم و رواج کا پتہ چلنے کے باوجود بھی میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میرا خاندان کیسے چھوڑے گا، میرے خاوند کا مسئلہ، میرے فلاں کا مسئلہ، سمعنا وَأَطَعْنَا نہیں ہے، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ جب آپ نے کہنا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب تم نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی تو اللہ پر بھروسہ کیسے ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں اکیلا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہائے خاوند بڑا سخت ہے، سسرال والے بڑے سخت ہیں، ہم کیسے سمعنا وَأَطَعْنَا کہہ دیں؟
اللہ کہتا ہے وتوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اللہ نہیں کہہ رہا نا کہ بے پیروی کرو، اللہ ہی کہہ رہا ہے سننے کے بعد عمل کرو۔ اب جب تمہارا عمل سننے کے بعد عمل والا آ گیا ہے تو تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہارا وکیل بن جائے گا۔ وہ وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بارے میں نے جو وکیل ہائر کیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ عدالت میں جا کے اس نے کیا کرنا ہے؟ چاہے میں جھوٹی بھی کیوں نہیں ہوں، اس نے مجھے سچ ثابت کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ وکیل کا کام کیا ہے؟ میری ضروریات کے معاملے میں، میرے معاملات میں اس نے وہ دلیلیں تیار کرنی ہے کہ اگلے کو اس نے مجبور کر دینا کہ واقعی سچ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم نے سمعنا واطعنا کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری طرف سے خود وکیل بن جائے گا، لوگوں کو دلیلیں خود نکل آئیں گی، لوگوں کے پاس جواب خود چلا جائے گا، تمہیں جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم صرف سمعنا واطعنا کر کے خاموش ہو جاؤ۔ اللہ ان پروپیگنڈوں کرنے والوں کے جواب خود ہی بنا دے گا۔ اللہ کافی ہے تمہیں، اللہ تمہارا بہترین کارساز ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین معاملات بنانے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج میں اس کی شادی پہ نہیں گئی تو کیا رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ کرنے والے یہی سوچتے ہیں نا کہ رشتہ داری ختم، نہیں، انشاءاللہ العزیز میں خود ہی اگلے دن کسی دن چلی جاؤں گی۔ وہ ختم کرتا ہے، میں نے تو نہیں کرنی نا، اللہ کافی ہے مجھے، کبھی نہیں ہوگی۔ ہم نے معاشرے کے اس رسم کو ختم کیا ہے، رشتہ داری ختم نہیں کی۔ ہم تمہارے اس غلط کام میں شرکت نہیں کر رہے، ہم نے تمہیں تو غلط کہنا ہی، تم نے وہ جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے، تم اس کو چھوڑ دو تو ہم بھی آ جائیں گے، اگر تم اس کو نہیں چھوڑتے تو ہم نہیں آتے، لیکن ہماری رشتہ داری قائم ہے۔ یہ رشتہ داری توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ پھر ہمیں ان باتوں کے اوپر، ان معاملات کے اوپر اللہ کافی ہے۔ بتائیں جب سارے لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کر چکے تھے، آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کافی ہوا کہ نہیں ہوا انہیں؟ اللہ نے کہا اے نبی نکل تو مٹی کی بھر اور ان کی طرف پھینک دے اور یہاں سے آرام سے گزر جا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے تجھے۔ جس کے پاس اللہ ہے نا اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یقین جانے دنیا کے سارے لوگوں کو آپ ملا لینا، مشکل وقت میں کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ اگر آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں، اللہ نے آپ کو مشکل سے نکال کے ایسے کھڑا کر دینا کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہونا کہ مشکل آئی بھی تھی کہ نہیں۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے، اس طرح کا تمہارا اللہ پر توکل ہو کہ وسیلے بناؤ، ذریعے بناؤ، تدبیریں سوچو۔ یوں نہیں کرنا کہ ہاں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی ہوں، میں نے تو سمعنا واطعنا کہہ دیا، اب اللہ خود ہی کچھ کرے گا۔ نہیں، اللہ خود ہی کچھ نہیں کرے گا، تدبیریں تو مجھے بھی سوچنی پڑیں گی، وسائل تو مجھے بھی سوچنے پڑیں گے کہ اب میں نے کیا کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر اونٹ میں لے کر آئی ہوں یا کوئی بھی جانور لے کر آئی ہوں، بغیر باندھے میں کہتی ہوں اللہ کے حوالے، ہو سکتا ہے؟ گھر سے نکلی ہوں، گھر کو لاک کیے بغیر کہوں اللہ کے حوالے، لاک کروں گی نا تو تبھی کہوں گی اللہ کے حوالے۔ پہلے اسے باندھوں گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے باندھو پھر اسے اللہ کے سپرد کرو، پہلے اس کا حصار باندھو۔ حصار کیا ہے؟ یہی ہے۔ اب میں نے لاک لگایا ہے، اس کے بعد میں نے یہ بھی کہنا ہے اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد۔ میں نے اونٹ کو باندھ لیا، میں نے جانور کو باندھ لیا کلی کے ساتھ، رسی کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ میں نے کہا کہ تجھے اللہ کے سپرد کیا، چاہے وہ کھلی جگہ پر بھی کیوں نہیں بیٹھا، جب میں نے باندھ دیا ہے نا پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت کہتا ہے اسی طریقے سے دنیا کے معاشرے کے رسم و رواجوں کے معاملے میں تم نے خود یہ کام کرنا ہے کہ تدبیریں تم نے سوچنی ہیں کہ ہم نے اس معاملے کو کیسے ختم کرنا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں نے جب شروع میں دین کو فالو کرنا شروع کیا تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر سے مہندی کا فنکشن کیسے ختم کریں، تو تدبیر ہم نے کی، اللہ ہمیں کافی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تدبیریں کریں گے ہم کہ یہ رسم و رواج ہم کیسے، سالگرہ ہم کیسے ختم کریں۔ ہم اپنے بچوں کو خود ہی دین کی بات، بیٹا یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ معاملہ اچھا نہیں، ہم خود جب انہیں تدبیر کر لیں گے اللہ ہمیں کافی، ہمارا بچہ بھی سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو تدبیریں ہم نے کرنی ہے، بھروسہ رب پہ کرنا ہے، اللہ رب العزت ہمارے بھروسے کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ جو معاشرے کی خود ساختہ رسمیں ہیں کچھ بھی نہیں، کچھ ہیں اگر دیکھا جائے اس سے کوئی فائدہ ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ کو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں، چلے خالی وضو کرتے ہیں اس پہ بھی فائدہ ہے کہ نہیں ہے نا، آپ جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں اس پہ بھی فائدہ ہے، آپ غیبت نہیں کرتے اس پہ بھی فائدہ ہے، آپ دین کو سننے آئے ہیں اس پہ بھی آپ کو فائدہ ہے نا۔
آپ جو معاشرے کی خود ساختہ رسموں کے اوپر جاتے ہیں اس میں آپ کو کون سا فائدہ ہے؟ کوئی ایوارڈ ملتا ہے، کوئی نیکی ملی ہے، کوئی اجر لکھا گیا ہے، جانے پہ آنے پہ اجر ہے؟ یہاں آپ آئیں، یہاں تو آپ کو اجر ملا نا، قدم قدم پہ جتنے قدم چل کے آئے اتنے قدم پہ آپ کو انشاءاللہ اجر ملا۔ جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی ساری مخلوقیں آپ کے حق میں دعا گو ہے کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کے اوپر رحم کر دے۔ کیا آپ جو معاشرے کی خود ساختہ رسمیں ہیں ان رسموں کے اوپر جب آپ جاتے ہیں کوئی فائدہ مجھے بتائیں، کوئی فائدہ کسی کو ملتا ہو؟ صرف اپنے دل کو بہلانے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے بہلاوے کے لیے جا رہے ہیں نا پھر ہم منافق ہیں، سیدھی سی بات ہے نا۔ ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بہلا رہے، اللہ کی باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بہلا رہے، پھر ہم یہ معاشرے کی خود ساختہ رسموں، بھئی یہ شغل میلہ ہو جاتا ہے، یہ ذرا خوشی آ جاتی ہے، آپ اس کی بجائے سارے لوگوں کو اکٹھا کریں، کچھ کو آپ دین کی باتیں سکھا دیں، تو یہ خوشی آپ کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی ایونٹ کرنا ہے تو ایسے ایونٹ کریں، گھر میں قرآن کی محفل لگا لیں۔ میرے گھر میں قرآن کلاس ہوتی ہے، لوگ نہیں آتے، کوئی بات نہیں، آج دیکھیں آ گئے نا اللہ لے آئے گا انشاءاللہ، آپ کے گھروں میں بھی لے آئے گا۔ اس میں تو آپ کو فائدہ ہے نا، قرآن کی محفل رکھی اس میں فائدہ ہے، سالگرہ کی محفل رکھی اس میں کیا فائدہ ہے؟ پیسے بھی ضائع ہوئے نا، وہی پیسے آپ صدقہ و خیرات بھی تو کر سکتے ہیں۔ جب صدقہ و خیرات کرنا ہوتا ہے تب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، حقیقت ہے ہی نہیں نا۔ کتنا دے 50-100 دے کر بھی بڑا احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کر دیا، اور ایک سالگرہ کے فنکشن، چھوٹا سا فنکشن ہے، اس کے اوپر کتنا خرچ کر دیا۔ اور اگر اسکول کا کوئی ڈیز ہے، بچے نے کہہ دیا کہ فلاں ڈے ہے اور ہم نے ایسا ایسا کر کے جانا ہے، اس کے اوپر بھی کتنا خرچہ کر کے بھیج دیتے ہیں، اس کو کرنا پڑتا ہے، ضرور مجبوری ہے۔ اسکول پہلے ہی اسکول کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں جہاں پر ایسی چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاشرے کی خود ساختہ رسمیں نہ ان کی کوئی بیس ہے، کوئی بنیاد ہے ان کی، کچھ بھی نہیں، کوئی مقصد ہے اس کا۔ کیا مقصد ہے؟ جنت کا حصول ہے، نیکی ہے۔ وہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں کیا کیا؟ وہاں پہ کوئی ذکر کیا کسی نے؟ کوئی اللہ کا نام لیا وہاں پہ؟ کیونکہ جس محفل میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ باعث حسرت ہوتی ہے، باعث گناہ ہے۔ جتنی دیر بیٹھے گناہ کر کے آئے، گناہ والی محفل میں بیٹھے رہے، اگر پوری رات جاگے میں بیٹھے ہیں کیا ملا ہے؟ اور اگر 21-23 کی رات کو جا کر اللہ کی عبادت کریں گے فائدہ کتنا؟ اس میں کون سا فائدہ تھا؟ پوری رات جاگے، نیند کو قربان کیا، اتنی بھی کیا کرے، اتنا معاملات کر کے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ خالی خود ساختہ، اس لیے اسے خود ساختہ رسمیں کہا گیا، جن کی کوئی بیس نہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں، جن کا کوئی ویلیو نہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں، سوائے دل کے بہلانے کے۔ کوئی ہم بچے تھوڑا رہ گئے کہ جو روئے گا تو اس کو کھلونے سے بہلا دیا جائے، ہم بھی شاید یہی کرتے۔ اگر آپ کا دل اتنا ہی اداس ہے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بہلائیں، نفل پڑھ لیں، بہت اچھا آپشن، قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، دل بہل جائے گا انشاءاللہ۔ اداس ہے تب بھی بہل جائے گا، خوشی بھی مل جائے گی۔ اور قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے آپ نے، ایک آیت میں 10 حرف تھے، اگر چھوٹی سی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، چھوٹی سی آیت ہے نا، الف لام ہا میم دال لام پھر ہے، ٹھیک ہے، پھر رے، پھر با، ہاں جی، الف لام عین الف لام میم یہ نون، 20 سے بھی اوپر نیکی، 20 سے بھی اوپر حرف، اور ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ اتنی سی آیت کو پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں، کتنا فائدہ مل گیا۔ اور آپ جس فنکشن میں، جس معاشرے کی رسم و رواج میں بیٹھے ہیں اس میں کوئی آپ کو فائدہ ملا؟ تو اللہ رب العزت یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا چلیں، میں آپ کو کہتی ہوں کہ تہجد پڑھ لیں، پڑھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور آپ کو کے کہتا ہے کہ یہ محفل اٹینڈ کر لو، ویلیو کس کی ہے؟ تہجد۔ اس خود ساختہ رسم کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، کس نے ہمیں اجر دینا؟ ہم یہی دیکھا کریں کہ جس میں ہمیں، اس بادشاہ نے کتنی خوبصورت بات کی تھی، جس بادشاہ کو اس کا وزیر آ کے کہتا ہے فلاں ملک کا بادشاہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ بات، اس نے کہا میری بات سنو، اگر تو اس کی باتیں جو تم بیان کرنے لگے ہو میرے لیے فائدے کا باعث ہے تو مجھے بتاؤ، اگر میرے لیے فائدے کے باعث نہیں تو مجھے نہ بتاؤ۔ اس نے کہا فائدے کے باعث تو نہیں ہے، کہا پھر نہ بتاؤ۔ یعنی اگلے لوگ اتنے عقل اور دانا تھے کہ وہ کہتے تھے جب ہمارے فائدے کے لیے بات نہیں ہے تو اس بات کو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔
اور ہم جان بوجھ کے بھی دل نہیں لگ رہا چلو فلاں کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، فضول گفتگو، فضول باتیں، گھر میں بھی کئی جگہوں پہ بیٹھ کے فضول باتیں کر رہے ہیں، مقصد کیا ان کا؟ کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، اللہ کا ذکر کوئی بھی کر لے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یعنی آپ اپنی زندگی کے ایام کو خالی نہ چھوڑیں، اپنے قیمتی وقت کو قیمتی بنائیں، ان کی ویلیو بڑھائیں، ہر دن کی آپ کی ویلیو ہو۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں تو آپ کی یہ سوچ ہو کہ یہ زمین بھی میرے حق میں دعا کرے، وہاں نماز ضرور پڑھو۔ آج میں نے یہاں نماز پڑھی ہے اس گھر میں، کل کو کبھی آؤں گی تو ان کر کے اس کونے میں نماز پڑھ کے جاؤں گی۔ ویلیو بڑھائیں اپنی، کہ آپ کے زمین کا کونا کونا آپ کے لیے دعا گو ہو، اور آپ کے لیے سفارش کرے کہ اس جگہ پر اس نے اللہ تیرا حق ادا کیا تھا۔ تو ایسے کام کریں جس سے آپ کی ویلیو بڑھے، آپ کے معاملات بڑھیں، اللہ کی نظر میں آپ کے درجات بلند ہوں، لیکن ایسے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچا لیں جن سے کوئی فائدہ ہمیں نہ ہو۔ تو یہ 4 رولز تھے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکم تو نبی کو تھا لیکن پوری امت کے لیے، پورے ایمان والے لوگوں کے لیے یہ 4 باتیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو منفرد بنانا ہے، کریمے لگا کے منفرد نہیں بنیں گے، اپنے آپ کو تیار کر کے منفرد نہیں بنیں گے۔ منفرد بنانا ہے تو یہ 4 وصف، یہ 4 رولز، یہ 4 خوبیاں میں بھی ڈالوں، آپ بھی ڈالیں۔ آج رمضان کا پہلا روزہ انشاءاللہ العزیز میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اتق اللہ، عربی بھی یاد کر لیں، اردو بھی، اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا ڈر ہو، معاشرے کے کسی لوگ کا، کسی شخص کا، کسی انسان کا ڈر دل میں نہیں آنا چاہیے، وہ چاہے کتنا ہی میرا کلوز کیوں نہیں ہے، اللہ اس کے معاملے میں مجھے کافی ہے انشاءاللہ۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر اور منافق کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ جو غلط کام کر رہا ہے وہ منافق ہے، اس کی بات کے پیچھے نہیں چلنا۔ تیسرا حکم وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اللہ نے جو وحی کی ہے، جو احکامات شریعت نافذ کی ہیں، اللہ اسی کا ہمیں فالو کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے ہر حکم کو اپنے لیے سمعنا وَأَطَعْنَا سمجھیں، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، چند ٹائم لگے گا، باقی سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم نے جو سنا ہے انشاءاللہ وَأَطَعْنَا، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور چوتھا حکم انشاءاللہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کہ اللہ آپ کو خالی علیحدہ نہیں چھوڑ دے گا۔ آپ پوری فیملی میں اکیلے ہیں، آپ کو سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پوری فیملی میں آپ نے فیملی سے ٹکر لے لی ہے کہ فیملی ایک طرف ہے اور آپ کا ذہن یہ ہے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، آپ یہ نہ سمجھیں وہاں تو سارے لوگ ہیں، میں تو اکیلی ہوں، وہ سارے لوگ گر سکتے ہیں، آپ نہیں گر سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہے۔ اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ آپ کی سپورٹ ہے، اللہ آپ کے سارے معاملات کو چلائے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نبی کو تنہا چھوڑا کہیں؟ ہر جگہ پر، ہر معاملے میں نکال کر لے گئے، ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے مدد کی، اور انشاءاللہ اللہ ایمان والوں کی بھی ایسے ہی ہر جگہ پر مدد کرتا ہے، اور آپ کی اور میری بھی انشاءاللہ تب ضرور مدد کرے گا جب پہلی 3 باتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ اور توکل کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز تدبیر کرنا ہمارا کام ہے، وسائل پیدا کرنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد سپرد کر دینا اللہ کے۔ جیسے کہ میں اپنی اولاد کے حوالے سے یہ دعا کروں گی کہ یا اللہ تو انہیں نیک اور صالحہ بنا دے، یا اللہ میں انہیں تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں تدبیر کچھ بھی نہیں کروں گی، تدبیر مجھے کرنی پڑے گی نا کہ انہیں نیکی والی راستوں پر لے کر بھی تو چلوں۔ دعا صرف خالی کام نہیں دے گی، تدبیر بھی دے گی۔ دعا تو میں نے کر دی، اللہ کے سپرد بھی میں نے کر دیا، اللہ پر یقین بھی رکھ دیا، اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے حوالے کر دیا، تو ان کا بہتر کرے گا، لیکن تدبیر میں نے کرنی۔ ان کو قرآن کی محفلیں سکھاؤں، قرآن کی جگہوں پر لے کے آؤں، قرآن والی محفلوں کے ساتھ اٹیچ کروں، دینی باتیں سکھاؤں، انہیں بتاؤں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ تدبیریں میں کروں گی، اور اس تدبیروں کے بعد ان پر عمل کروانے کا کام انشاءاللہ اولاد کو اللہ نے کروانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ چوتھا حکم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئی، میں نے دیکھا کوئی پیغمبر تو ایسا تھا کہ اس کی امت کے لوگ 10 سے بھی کم تھے۔ آپ اندازہ کریں 9 سال تک تبلیغ کرتے تھے، 9.5 سال تک تبلیغ کرتے تھے، اور لوگ کتنے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ کئی پیغمبر کے ساتھ صرف 10 لوگ کھڑے تھے، اتنے عرصہ تبلیغ کے بعد بھی صرف ان کے 10 لوگ اطاعت والے بنے تھے، اور کسی پیغمبر کے ساتھ 1 یا 2 آدمی تھے، اور پھر بعض کے ساتھ 1 بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بہت بڑی امت آئی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، مگر مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا کہ ادھر ایک اور بہت بڑا گروہ ہے، پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو یہاں بھی ایک بہت بڑا گروہ تھا، مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے، اور ان لوگوں میں سے 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام میں ان لوگوں کے بارے میں اختلاف ہوا تو وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ 70,000 لوگوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے کہ وہ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیٹیل بتائی کہ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں، حالانکہ مسنون ہے، ٹھیک ہے، دم کیا بھی جا سکتا ہے، دم کروایا بھی جا سکتا ہے، مسنون ہے، لیکن وہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، بدشگونی نہیں لیتے، یہ فلاں آیا تھا نا میرے گھر میں، اسی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ بدشگونی۔ کسی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج پتہ نہیں صبح صبح میں نے کس کا منہ دیکھ لیا، کس کا دیکھا؟ حقیقت میں تو آئینے میں اپنا ہی دیکھا تھا، صبح صبح اٹھ کے، کیا خیال ہے ویسن پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے اپنی نظر پڑتی ہے، شاید کسی اور کو بھی دیکھ لیا۔ کوئی بدشگونی نہ لے، نہ کوئی دن آپ کے لیے بدشگونی کا باعث ہے، نہ کوئی انسان آپ کے لیے بدشگونی کا باعث ہے۔ انسان کے ساتھ جو معاملے ہونے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، بلکہ وہ ہر صورت میں اپنے رب پر توکل کرنے والا ہے۔ تو یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ اللہ پر توکل کرنے والے، یعنی ہر معاملے میں انہوں نے ہر معاملہ اپنا رب کے سپرد کر دیا، اللہ تیرے حوالے، تیرے سپرد، تدبیریں کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔